معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے سارے بچوں کو بٹھایا تھا اور ان سے جو عہد لیا تھا یا ان سے جو ایک مضبوط مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہا تھا اپنے بچوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو میں نے تم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، میرے سامنے تو میرے رب کی عبادت کرتے رہے اور میرے جانے کے بعد کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے، کسی اور مذہب کی طرف لوٹ کر تو نہیں چلے جاؤ گے، ایک رب کی عبادت سے کہیں منہ تو نہیں موڑو گے؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ قالوا نعبد الہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اے ابا جان بے فکر اس دنیا سے آپ جائیے، کوئی بات نہیں، ہم تو صرف آپ کی اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان تینوں نے جس ایک رب کی عبادت کی ہے ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ ابا جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مسلسل ایسی تربیت کریں کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے عیسائی یا قادیانی یا مشرک نہیں بنے گے۔ ان کے بچوں کے ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کے قبر میں ان کے بچوں کی طرف سے جو ایصال ثواب کے طور پر ملے گا، وہ صدقہ جاریہ کی طور پر ملے گا، وہ ان کی وہ عبادتیں ہوں گی جو انہوں نے ان کی تربیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں غور کیجیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کس قدر رعایت ہے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں سر فہرست جو لوگ آتے ہیں وہ ماں باپ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، محلے میں بڑے ہی نیک اور بڑے ہی متقی اور صالح پرہیزگار، بڑے ہی محسن نیکوکار، اچھے شریف کہلائے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر چراغ تلے اندھیرا کہ اپنے باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنی ماں کو جھڑکی دے رہے ہیں، اور دونوں کے لیے سہارا بننے کے بجائے دونوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا وہ یاد دلا رہے امت محمدیہ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ ماں باپ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ ماں کیا ہے؟ وہ ماں جس کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو گے، ماں کے ساتھ معقول بات کرو گے، اور ماں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے، اور ماں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ لیکن لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہی اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کی حمایت میں باپ کو ڈانٹتے ہیں، باپ کو کوستے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ
ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد. زندگی کی میں بیلنسنگ ہونی چاہیے. ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں جو تعلیمات ہم کو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں ان میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، کہیں حقوق العباد کا بعد میں تذکرہ ہے، کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، حقوق العباد کا بعد. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنسنگ رکھے ہیں اللہ حقوق العباد. اس آیت میں جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہے، کن کن چیزوں کا عہد دیا گیا ہے؟ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. رشتہ داروں کے ساتھ احسان یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بعض مرتبہ آدمی بڑے بڑے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دور دور کے اداروں کو تعاون کرتا ہے، دور دور کے غریبوں تک اپنی امداد پہنچاتا ہے، مگر اس کے حقیقی رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. معقول بات یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی غربت کا لحاظ رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور صرف پیسہ ہی نہیں، رشتہ داری میں صرف پیسے ہی کی اہمیت نہیں ہے. بعض رشتہ داریاں جن میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور بعض رشتہ داریاں وہاں ہوتی ہیں وہاں صرف میل جول ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کچھ تحفے اور تحائف دینے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط رہنا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں کوئی مواصلات کا دور ہے، مشکل دور نہیں رہا کہ آج کا ایک پیغام 8 دن کے بعد پہنچے گا، 10 دن کے بعد پہنچے گا، مہینے کے بعد خط پہنچے گا. وہ دور نہیں رہا. آج کل تو رشتہ داریوں کو نبھانے کے ایسے ایزی ویز موجود ہیں، ایسے آسان راستے موجود ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے. آدمی میلوں دور رہ کر بالکل سامنے ہوتا ہے آج کل، اور ایسے جیسے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے. لیکن اتنی سہولیات کے باوجود آج آدمی اپنے حقیقی رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے. ایک دوسرے کے درمیان میں کینے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. حالانکہ اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں رشتہ داروں کے لیے. اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا، الف قاف را با، اقرب، بہت زیادہ قریب. یعنی رشتہ دار کو اقرب کیوں کہا گیا؟ وہ سب سے زیادہ قریب رہنا چاہیے ہم سے. لیکن آج ہم نے اس کو اقرب بنا لیا. عین سے اقرب کے معنی بچھو کے ہیں، ڈنک مارتے. ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈنک مارتے ہیں بچھو کی طرح، کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس سے روکا ہے. بار بار قرآن مجید میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قرآن مجید میں کہا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. بھائی کا حق، بہن کا حق، چچا کا حق، خالہ کا حق، پھوپھی کا حق. اور رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. نسب کے اعتبار سے رشتہ داری ددیال اور ننیال کی رشتہ داری ہوتی ہے. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نانا ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں، اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے. یہ 2 رشتہ داریاں تو پیدائش سے لگی ہوئی ہیں، ددیالی اور ننیالی. اور پھر آدمی جب نوجوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی. یہ 3 رشتہ داریاں، 3 قسم کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں. سسرالی رشتہ داری میں لڑکی کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے، اور لڑکے کو چاہیے کہ اپنی لڑکی یعنی بیوی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے ان کو. بعض مرتبہ یہاں الجھنیں پیش آتی ہیں. لڑکا چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری کے اس کے جو رشتہ دار ہیں حقیقی اپنے، ان کی تو رعایت رکھے، لیکن لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں رکھتے. یہ بالکل ناانصافی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرد، لڑکا یا شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور یہ انصاف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو انصاف پسند ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تبارک کو ہم جمعے کی نماز جب اختتام ہوتا ہے تو ہم اس وقت
جو خطیب کی زبان سے جو ہدایات سنتے ہیں آخر میں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وذی القربى وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کام ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ بھی حکم ہے۔ اور والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آج ہم اکرام کر رہے ہیں جس کا، بڑوں کا، بڑوں سے مراد سیاسی اعتبار سے جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اسلام نے کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑوں کا جو اکرام ہے صرف مالداروں کا ہی اکرام ہے، سیاسی عہدیداروں ہی کا اکرام ہے، اہل علم ہی کا اکرام ہے، اہل علم کا بھی اکرام کیجیے، عہدیداروں کا بھی اکرام کیجیے، لیکن یتیموں کی جو تحقیر کی جاتی ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے قرآن، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کا اکرام بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل اور داخل ہے۔ اسلام کی قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اکرام کریں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا جن کا کوئی نہیں ہم ان کے بچے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا اکرام کیا، یتیم کو اپنے مسند پر بٹھاتے، منبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے نیچے بیٹھے ہوئے یتیم بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کس قدر ہمیں اپنے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یتیم کا اکرام، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وشر بیت بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور بدترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور ظلم کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، یہ غلط چیز ہے۔ اور یول مساکین، یتیموں کے ساتھ، اور یتیم کی کفالت، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی اسپانسرشپ لینے والا، یتیم کی محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کی پرورش کرنے والا، دونوں کے دونوں جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ ان دو انگلیوں کو آپ دیکھیے، یہ دو انگلیاں جتنی قریب ہیں، سرکار نے انہی دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اس طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ کوئی اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اتنی قرب میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل، نبیوں کی رفاقت ملے گی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا دو کام کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ دو کام اگر کر لو گے، یعنی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے، اس کا دل جب دکھ رہا ہو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے تو اس کی بیچارگی اور بے بسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں ایک چبھن محسوس ہوگی، ایک ٹیس محسوس ہوگی، ایک دکھ محسوس ہوگا، وہ اس دکھ کی وجہ سے تمہارے دل کو اللہ نرم کرے گا۔ کسی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلاؤ گے، اس کی بھوک مٹے گی، جب وہ کھانا کھاتا رہے گا کس قدر خوش ہوگا، کس قدر تم کو دعائیں دے گا، وہ دعائیں لیتے ہوئے تمہارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی۔ یہ دو فارمولے ہیں جس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ عہد
جو لیے تھے بنی اسرائیل سے، ان عہدوں میں ایک عہد یہ بھی تھا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، بری بات نہیں، گالی گلوچ کی بات کرنا، ستانا، تکلیف دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بالکل بے دردی کی بات کرے، ظالمانہ گفتگو، درست روئی سے پیش آئے، کڑک انداز میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے، ترش لہجے میں بات کرے، کڑوا چہرہ بنا کر ذلت اور ذلیل انداز میں بات کرے، تحقیرانہ گفتگو کرے، کسی کو حقیر انداز میں دیکھ کر بات کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ این ممکن ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ اچھا ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اے ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی۔ غیبتیں کرنا، چغلخوری کرنا، اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، لوگوں سے برے انداز میں بات کرنا، یہ نہ نبی کا طریقہ رہا نہ قرآن مجید کی تعلیمات کی۔ قرآن مجید ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکات دو، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں۔ ہم انشاءاللہ بالتدریج اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق اور حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق العباد کیسے ہیں اور خدمت خلق کیسے ہے، اس کے اشارے کس طرح ملتے ہیں۔ انشاءاللہ بالتدریج یہ پروگرام سیریل وائز جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صفا بیت المال نے خدمت خلق کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اور بندوں کے حقوق کا جذبہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے صفا بیت المال نامی جو تنظیم قائم کی، اور اس کے ذریعے سے جتنی بھی خدمات ہو رہی ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ صفابیتالمال.com کا استعمال کیجیے، دیکھیے کہ ہندوستان کی سرزمین کے کئی ریاستوں میں، کئی اضلاع میں الحمدللہ ہر موقع پر خدمت خلق کے لیے جڑا ہوا یہ ادارہ آپ کی خدمت کے لیے سامنے ہے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس ادارے کو آپ تقویت پہنچائیں اور اس کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مدد کرنے والے کی مدد کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مختلف فلاحی اور رفاہی خدمات الحمدللہ جاری ہیں۔ گزشتہ 7 سال سے یہ ادارہ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ موسمی خدمات میں ماہ رمضان مبارک کے موقع پر غریب روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کا ایک بڑا نظام چلتا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ صفا بیت المال کے جہاں جہاں شاخیں 8 ریاستوں میں قائم ہیں اور 50 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہاں رمضان مبارک راشن الحمدللہ وہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور حیدرآباد میں ہر سال 2000 غریب گھرانوں تک رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم سے پہلے ایک بڑا نظام ہے اس کا۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو 14-15 تاریخ کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو حیدرآباد کے 60 سے زائد غریب محلوں میں ہمارے نمائندے ہیں ان نمائندوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ان ہر نمائندے کو 20-25 ٹوکن دیے جاتے ہیں۔
وہ لوگ اپنے اپنے غریب محلوں میں غریب روزے داروں کی نشان کا سروے کر کے ان کو وہ ٹوکن دے دیتے ہیں، اور شعبان کی 25، 26، 27، 28، 29 یہ 5-6 دنوں میں مختلف 5-6 زون بنا کر ان شادی خانوں میں لوگوں کو بلا کر باقاعدہ راشن تقسیم ہوتا ہے ایک منظم انداز میں۔ 20 کلو سونا مسوری چاول، 1 کلو شکر، 1 کلو تیل، 2 کلو تیل، نمک، مرچ، ادرک، لہسن، ہلدی، کھجور، چائے پتی، اچار وغیرہ کا ایک پیکیج بنایا جاتا ہے، اور 1500 روپے کا ایک پیکیج بنتا ہے، اور الحمدللہ 2000 گھروں تک یہ راشن پہنچتا ہے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ ہر سال 25-30 لاکھ روپے کا راشن تقسیم ہوتا ہے۔ صاحب خیر حضرات الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اپنی جانب سے 2 گھروں کا، 5 گھروں کا، 10 گھروں کا، 25 گھروں کے راشن کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ غریب روزے داروں تک رمضان راشن تقسیم کرنے کا ایک نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہماری فکر یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر بہت سے ایسے غریب خاندان ہوتے ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے، سحری کے لیے معقول جو ہے راشن نہیں ہوتا۔ اگر ہم جہاں افطار پارٹیوں میں بیٹا اسراف کرتے ہیں، اس کے بجائے ایسے غریب خاندانوں کو تلاش کر کے ان تک راشن پہنچے گا تو الحمدللہ ان کے روزے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی تم میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس افطار کرانے کی وجہ سے روزے دار کو جو ثواب ملا، اللہ اس کے اجر کو کم کیے بغیر تم کو بھی اس کا اجر عطا کریں گے۔ اس ثواب میں شرکت کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے کار خیر کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان راشن تقسیم میں اہل خیر حضرات پوری طرح متوجہ دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ قاری قرآن جو معصوم بچہ ہے محمد شعیب شرف الدین سلمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنے مسحور کن آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ ما شاء اللہ، اللہ اکبر۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان
ماشاء اللہ. اللہ اللہ. طلبہ عزیز غور سے سنو. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ماشاء اللہ. اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ 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 ارضى عليك. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. پھر دوبارہ پڑھو بیٹے اور ایک بار. سبحان اللہ. اوہ سبحان اللہ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ماشاء اللہ. اللہ اللہ. يعلمون ما